ہم خوبرو ڈیجیٹل چینل کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ آج ہم زہرہ سجاد زیدی صاحبہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اور ہمارا پروگرام ڈیجیٹل چینل خوبرو کا خوبرو عورت ہے جس کا نام، تو اس میں آج اس خوبرو عورت میں ہماری مہمان ہیں زہرہ سجاد زیدی صاحبہ، جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ آج ان کی جتنے بھی انہوں نے کام کیے ہیں، عورت کے لیے جو آواز بلند کی، عورت کے لیے جو کام کیا انہیں، چاہے وہ دیہی علاقے میں تھا، چاہے وہ کسی ضلع میں، شہر میں، یا ملتان سے دور کہیں، جہاں بھی جانا ہوا انہوں نے اپنی آواز جو ہے بلند کی خواتین کے حقوق کے لیے، اور ان حقوق کو ان عورتوں کے لیے ان تک پہنچانا اور انہیں اس میں عورتوں کو کامیاب کرنا، یہ ان کا سب سے بڑی ان کی خوبی ہے۔ بے پناہ ٹیلنٹ، بے پناہ ذہین خاتون ہیں۔ آج جو کچھ بھی وہ آج بیان کریں گی، یہ ایک انٹرویو نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے ایک کریج، ایک ہمت ہے۔ جو بھی سنے گا اس کو یہ پتہ چلے گا کہ خواتین کے لیے خواتین کس طرح سے محنت کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ تو یہ ایک ہمت اور کریج کا ہے پروگرام۔ تو اس میں سب سے پہلا کوشچن کروں گی زہرہ سجاد صاحبہ سے کہ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، خوش آمدید۔ جی آپ کے پاس میں اس لیے آئی ہوں کہ میں چاہتی تھی کہ یہ پروگرام پہلا آپ ہی سے شروع کروں، اس کی شروعات ہی ایسی ہو۔ میں رول ماڈل سمجھتی ہوں آپ کو، آپ خواتین کے لیے میں آپ کو رول ماڈل پیش کرنا چاہتی ہوں، تاکہ وہ بھی یہ دیکھیں، سنیں اور انہیں ہمت اور کریج پیدا ہو۔ آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ سب آپ نے کب سے شروع کیا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ خود بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ بہت سال ہو گئے اکٹھے رہتے ہوئے بھی، اور تھوڑے سے گیپ بھی ضرور آئے کہ اپنی اپنی مصروفیات تھیں، اور ہم بھی کچھ مصروف ہو گئے، آپ بھی کچھ مصروف ہو گئے، لیکن یہ ساتھ ٹوٹا نہیں ہے، یہ جڑت ابھی بھی ویسے کی ویسے 100% کھڑی ہے۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا ڈیجیٹل چینل جو خوبرو کے نام سے ہے، ابھی ظاہر ہے کہ اس کی اوپننگ ہونی ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ ہونی ہے، میں اس کی مبارکباد آپ کو پیش کرتی ہوں، اور اسپیشلی جو نام آپ نے اس میں پسند کیا ہے اور سلیکٹ کیا ہے، خوبرو عورت۔ دیکھیں، پاکستان کی جو آبادی ہے اس وقت وہ 52% ہے کہیں، اور کہیں جو اعداد و شمار اور نئی جو مردم شماری ہوئی ہے اس کے مطابق 48% عورتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب عورتوں کی جو صورتحال میں سب سے پہلے اپنے آپ کو شامل کروں گی اس میں کہ میں اس شعبے میں کیسے آئی اور میں نے آغاز کیسے کیا۔ میرا تعلق ایک سید فیملی سے تھا، جو کہ جس کو میں سمجھتی ہوں کہ میرے والد چھوٹے ذمہ دار تھے، لیکن ان میں یہ سب سے بڑی بات جو میں نے دیکھی کہ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ میرے والد صاحب نے یہ بالکل سوچ لیا تھا کہ جتنی میں تعلیم اپنے بیٹوں کو دوں گا اتنی میں اپنی بیٹیوں کو بھی دوں گا۔ تو اتفاق تھا کہ میری والدہ ہندوؤں کے زمانے سے ٹیچر رہی تھیں، اور بعد میں بھی پاکستان بننے کے بعد بھی وہ ٹیچر رہیں، تو ان کی بڑی خواہش تھی، ہم 2 بہنیں تھیں، کہ ہم تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں۔ ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ ہم کچھ فرسودہ رسومات تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن ہم روایات میں جو ایک سید فیملی کے اندر ہوتی ہیں اس میں ہم جکڑے ہوئے تھے۔ مطلب پردہ تھا، اور ایک چیک اینڈ بیلنس جس کو کہہ سکتے ہیں لڑکیوں کے اس میں، اور وہ ضروری بھی تھا جو ہمیں اب نظر آتا ہے کہ اس وقت کے دور بڑے اچھے تھے، کہ جب میری والدہ ہمیں ایجوکیٹ کرتی تھی اور باتیں بتاتی تھی اور گھر کے کاموں میں ہمیں مشغول رکھتی تھی کہ آپ نے یہ کام بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے، تعلیم بھی ساتھ ساتھ حاصل کرنی ہے۔ تو مجھے بڑا یاد آتا ہے کہ میرا جو گھر تھا وہ عظمت واسطی روڈ پہ تھا۔ میں اپنی نانی کے گھر میں سے پیدا ہوئی تھی، ٹبی شیر خان محلہ تھا اس میں، اپنے نانا کے گھر میں، اور پھر ابتدائی تعلیم تقریباً میں نے وہاں بھی حاصل کی، اور پھر ہم مائیگریٹ ہو گئے ادھر عظمت واسطی روڈ پہ ایک گھر۔ یہ عورتوں کے بارے میں کب خیال آپ کا
ہوا جی۔ کہ میں ان کے لیے جی، کام بالکل۔ کروں؟ یہ ساتھ ساتھ ہی چلا کہ میں اپنے اسکول کے اندر جو ہے جی، وہ جی۔ بزم ادب کے اس میں حصہ لیتی تھی، میری آواز اچھی تھی، جی جی تو وہ یہ ہے کہ نعتیں میں پڑھتی تھی، ہماری ایڈمنسٹریشن مجھے ساتھ بلا لیتی تھی، آواز بڑی اچھی ہوتی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ مختلف ٹیبلوز ہوتے تھے گائیڈ ہاؤس کے اس میں، تو وہاں سے یہ پروان چڑھا سلسلہ کہ مجھے موقع دیا گیا اس میں۔ سب جی، سے جی۔ بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہاں جی، بچے کو انکریج کیا جائے، اس کو موقع دیا موقع جائے، دیا جائے۔ تو بچے کی صلاحیتیں آگے جاتی ہیں۔ تو میری صلاحیتیں بھی اسی طریقے سے میں اپنی جو ہماری گائیڈ کی وہ ہمیں کرتی تھیں، ہماری ٹیچر تھیں آپا ختیجہ، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ میری ٹیچر سے میں نے بہت کچھ سیکھا، جو آج کل کے ٹیچر میں شاید ناپید نظر آتا ہے ہمیں کہ وہ والی تعلیم نہیں دے سکتے، جو اس وقت بنیادی تعلیم کے اوپر بڑی توجہ دی جاتی تھی۔ تو میں اسی طریقے سے آگے بڑھی اور میں کالج تک آئی۔ پھر جب کالج کا دور تھا تو اس میں بھی میں بین الکلیاتی اس میں تقریریں بھی لکھتی تھی، مجھے بڑا شوق ہوتا تھا یہ چیزیں اکٹھی کرنے کا، اور میں نے اپنی ڈائریاں بنائی ہوئی تھی، میں ان میں لکھتی تھی، تو یہ شوق آگے بڑھتا چلا گیا۔ لکھنے کا شوق جو ہے وہ مجھے تب سے ہوا